السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ محترم سامعین، بریلویوں میں ان کے غوث اعظم یعنی حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا ایک واقعہ اور ایک قصہ بہت مشہور ہے، جس کو بریلوی علماء مکھن لگا کر کے بیان کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس واقعے کے بارے میں جانیں گے کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط۔ چلیے پہلے بریلوی مسلک کے ایک عالم جناب سید امین القادری صاحب کی زبانی اس واقعے کو سنتے ہیں۔ ایک خاتون کا بچہ مر گیا، انتقال ہو گیا اس کا۔ وہ آئی روتے دھوتے کہ میرا بچہ مر گیا۔ لوگوں نے کہا ابو صالح کا بیٹا، ابو صالح کا شہزادہ، ننھا سا بچہ ہے، اس کا شوق ہے کہ وہ بچوں کو جمع کر کے کھیلتا ہے۔ بچوں مر جاؤ تو وہ سب گر پڑتے ہیں، اور کہتا ہے بچوں زندہ ہو جاؤ تو وہ سب اٹھ جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، کوئی گلی ڈنڈا کھیلے، کوئی کچولی کھیلے، کوئی گیند کھیلے، میرا غوث عجیب کھیل کھیلتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، اس عورت نے اپنے مردے بچے کو ملا دیا بچوں میں۔ میرے غوث نے کہا کم بزن اللہ، سب کھڑے ہو گئے، وہی مرا رہا۔ تو عورت قدموں پہ گر گئی، شہزادے سب کے بچے جلا دیے، میرا؟ ارشاد ہوا مائی، جس کو ہم نے مارا تھا اس کو جلا دیا، سبحان اللہ، جس کو خدا نے مارا ہم اس کو کیسے جلا سکتے؟ عرض کیا شہزادے قدم نہیں چھوڑوں گی جب تک میرا بچہ زندہ نہ ہو جائے۔ آسمان کی طرف دیکھا، ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹایا، ہوا میں کچھ مٹایا اور اپنی انگلی کے اشارے سے کچھ لکھا، اور بچے کی طرف توجہ کہہ کے کہتے کم باذن اللہ، اٹھ کر کھڑا ہو۔ سبحان۔ تو واقعہ تو آپ نے سن لیا ہوگا۔ جناب سید امین القادری صاحب اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں اور اس کی نسبت حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کر رہے ہیں کہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن کے اندر ایک کھیل کھیلا کرتے تھے مردوں کو زندہ کرنے کا، کہ جب ان کو حکم دیتے تھے کہ تم مر جاؤ تو وہ گر پڑتے تھے اور مر جاتے تھے، اور جب ان سے کہتے تھے کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ واقعہ جناب سید امین القادری صاحب نے بیان کیا۔ اس واقعے کو امین القادری نے کس معتبر کتاب یا مستند کتاب کے اندر پڑھا ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ امین القادری اور ان کے ماننے والوں پر، ان کے معتقدین پر یہ ضروری ہے کہ اس واقعے کو بتائیں کہ کس معتبر اور مستند کتاب کے اندر لکھا ہے۔ یہ نہیں بتا سکتے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کہیں کہ واقعہ صحیح نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، اس واقعے کو لوگوں کو نہیں سننا چاہیے، تو پھر ہم پر ہی سوال اور جواب ہونے لگیں گے۔ اس واقعے کی کیا حقیقت ہے، اس واقعے کی کیا اصلیت ہے؟ اگر میں اپنی تحقیق بتاؤں یا علماء دیوبند کی تحقیق بتاؤں تو لوگ اعتراض کرنے لگیں گے، لوگ اشکالات کرنے لگیں گے کہ یہ تو دیوبندیوں نے بتایا ہے، یہ تو ان مولانا نے بتایا ہے۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ امین القادری ہی کے مسلک کے ماننے والوں نے، امین القادری ہی کے مذہب کے ماننے والوں نے یا ان کے علماء نے، ان کے اکابر نے اس واقعے کو کس حد تک صحیح قرار دیا ہے، اس واقعے کو بیان کرنے والے پر کیا حکم عائد کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں ان کے علماء کیا کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ میرے پاس ہے فتاوی تاج الشریعہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر رضا قادری صاحب۔ اس کتاب کے اندر، اس فتاوی کے اندر اسی واقعے سے متعلق سوال کیا گیا ہے جو امین القادری صاحب نے بیان کیا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں اس کتاب کے اندر کیا سوال ہے۔ یہ فتاوی تاج الشریعہ ہے، جلد 4 ہے، اور اس کو تصنیف کیا ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر رضا قادری نے، اور سوال اس کتاب کے صفحہ نمبر 105 اور 106 پر ہے۔
اور مسئلہ نمبر 473 ہے۔ انہوں نے مسئلے کا عنوان دیا ہے کہ غوث اعظم کی طرف منسوب ایک واقعے کے متعلق سوال۔ چلیے پہلے مختصراً سوال کو پڑھ لیتے ہیں۔ ماہ ربیع الاخر ایک جمعے میں قبل نماز جمعہ ہمارے محلے کی مسجد کے امام صاحب نے فضائل و کرامات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں تقریر کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ حضور غوث اعظم اپنے بچپن میں بچوں کے ساتھ مل کر ایک کھیل کھیلا کرتے تھے۔ وہ کھیل عام بچوں کے کھیل سے جدا ہوتا تھا، یعنی وہ بچوں کو زمین پر لٹا دیا کرتے تھے اور ان کو مردہ بتلا کر لفظ قم باذن اللہ فرما کر بچے کو ٹھوکر مارتے کہ وہ اٹھ جاتا، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اور بچے ترتیب سے اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ انہی ایام میں ایک ضعیفہ کا ایک بچہ وفات اصلی کی زد میں آ گیا، جس کے سبب وہ ضعیفہ رو رہی تھی۔ کسی نے اسے روتا دیکھ کر کہا کہ اس شہر بغداد میں عبد القادر نام کا ایک بچہ ہے، وہ ٹھوکر مار کر زندہ کر دیتا ہے، تم اسے وہاں لے جاؤ۔ اس پر وہ ضعیفہ اپنے مردہ بچے کو لے کر وہاں پہنچی۔ آپ نے مردہ بچے کو دوسرے زندہ بچوں کی صف میں لٹا دیا۔ کھیل شروع ہوا اور ہمیشہ کی طرح غوث اعظم قم باذن اللہ کہتے ہوئے بچوں کو ٹھوکر مارتے رہے اور بچے اٹھ اٹھ کر کھڑے ہوتے رہے، لیکن وہ بچہ جو مردہ تھا نہیں اٹھا۔ آپ نے جب دیکھا کہ یہ بچہ کیوں نہیں اٹھا تو فرمایا قم باذنی، یہ فرمانا تھا کہ بچہ فوراً اٹھ گیا۔ مقرر کی اس تقریر سے حاضرین نے غوث اعظم کی شان میں اچھے الفاظ سے مدح سرائی کی۔ اس کے بعد تقریر ختم ہو گئی، لیکن نماز ختم ہو جانے پر نمازیوں میں سے ایک صاحب نے امام صاحب سے کہا، ایسا واقعہ آج تک نہ تو کبھی علماء کے ذریعے سننے میں آیا اور نہ کتابوں میں دیکھنے کو ملا، آپ نے یہ واقعہ کیسے بیان فرمایا؟ تو امام صاحب نے جواب میں کہا کہ میں نے یہ واقعہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کی تصنیف کردہ کتاب میں پڑھا ہے اور اس کے حوالے سے بیان کیا۔ ان صاحب نے اعظمی صاحب کی قریب کتابوں کا مطالعہ کیا جو اسی شہر میں موجود ہیں، مگر اس واقعے کو نہیں پایا، تو امام صاحب سے مکرر کہا، یعنی دوبارہ کہا، تو امام صاحب نے بھی دوبارہ یہی کہا کہ میں نے اعظمی صاحب کی کتاب کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ان صاحب نے کچھ اور کتابیں اعظمی صاحب کی تلاش کی اور مطالعہ کیا، مگر یہ واقعہ نہیں مل پایا، اور امام صاحب نے مکرر فرمایا، یعنی دوبارہ فرمایا کہ یہ واقعہ ہے اور میں نے اعظمی صاحب کی ہی تصنیف کردہ کتابوں میں پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد ہی واقعہ بیان کیا جو صحیح ہے۔ اس کے بعد اس واقعے پر چیمی گوئیاں اور نکتہ چینیاں ہو ہی رہی تھیں کہ امام صاحب نے قریب 1.5 ماہ بعد انہی صاحب سے جو معترض تھے، یعنی اعتراض کرنے والے تھے اس واقعے پر، کہا کہ یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا تھا دراصل غوث اعظم کا نہ ہو کر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ جو واقعہ بیان کیا ہے، اس واقعے میں دریافت یہ کرنا ہے کہ امام صاحب کے دوران تقریر اس غلط واقعے کے بیان کرنے سے شریعت کا کیا حکم عائد ہوتا ہے؟ تو جواب سنیے کہ اس واقعے سے متعلق اس فتاوی کے اندر کیا جواب دیا ہے۔ تو واقعے کی نسبت، یعنی جو سید امین القادری صاحب نے واقعہ بیان کیا ہے، اس واقعے کی نسبت غوث پاک کی طرف ہو یا شمس تبریز کی جانب، کسی کی بھی طرف ہو، امام پر بہرحال ثبوت دینا لازم ہے۔ ثبوت یہ دینا ہے کہ آپ جو اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں کس معتبر کتاب کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، یا پھر آپ نے اس واقعے کو کس معتبر کتاب کے اندر پڑھا ہے۔ تو اگر وہ ثبوت دے دیں تو ٹھیک ہے، خیر ہے، ورنہ بے توبہ اور رجوع کیے بغیر اس کو امام بنانا گناہ ہے۔ اگر اس شخص نے توبہ نہیں کی یا پھر اس واقعے سے رجوع نہیں کیا تو اس کو امام بنانا جو بیان کر رہا ہے گناہ ہے۔ اور یہ جناب ایسے واقعے کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو رسول اللہ کی تعلیم اور صحابہ کی تعلیم سے دور کر رہے ہیں، لوگوں کو من گھڑت واقعات، من گھڑت قصے سنا رہے ہیں، کہانیاں سنا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایسے من گھڑت واقعات اور ایسی من گھڑت کہانیوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور حقیقی دین
جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے گئے ہیں، ہمیں ان کو پڑھنا اور سننا چاہیے۔ صحابہ کے واقعات کو ہمیں سننا چاہیے، جن کا ذکر کتابوں اور حدیثوں کے اندر بھی ملتا ہے۔ تو آپ لوگوں کا اس واقعے کے بارے میں اور سید امین القادری صاحب کے بارے میں کیا کہنا ہے، کمنٹ باکس کے اندر ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، تاکہ ایسے من گھڑت واقعے اور ایسے من گھڑت قصے لوگوں کے سامنے آ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔